ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں سندھ کے انٹیریئر منسٹر بھی تھے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بریگیڈیئر صاحب، گزشتہ روز جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا نا کہ قانون سازی کرنی ہے، اظہار رائے کی آڑ میں جو زہر اگلا جا رہا ہے یا جو تقسیم کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور ایسے قوانین بنانے ہیں کہ جس پر پھر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ حکومت سے مطمئن نہیں ہے ریگارڈنگ دا کنٹرول آن سوشل میڈیا؟ دیکھیں، بات یہ نادیہ کہ کور کمانڈر کونسل نے بڑی کلیئر بات کی ہے. دیر از اے ویری ملیشیس جو پروپیگنڈا ہے اور جو اینیمی کے نیریٹو بھی یہی کہ کسی طریقے سے فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرو، فوج کو کمزور کرو اور خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. ہم لوگ ریلائز نہیں کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے یہ ایک پارٹی کا پروپیگنڈا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ پہ کیا چل رہا ہے، نیگیٹو فیک نیوز. یہ اظہار رائے کی تو ہر ایک کو آزادی ہے، لیکن دین یو ہیو ٹو ڈرا رائٹ ریڈ لائن کہ آپ نے دنیا میں کوئی اپنی مسلح افواج کے خلاف پلانڈ آرگنائزڈ یہ مہم نہیں چلاتا. نمبر 2، آپ اپنی سیکورٹی فورس کے ملک میں کیا حالات جا رہے ہیں، آپ ریاست کے بارے میں بات نہیں کرتے. ریاست کو ایز اے ہول نقصان ہوا. 5th جنریشن وار آپ کے اٹیک ہوا ہے. وی مسٹ ریئلائز کہ یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے، ڈینجرس ہے. ایز اے نیشن وی ہیو ٹو ڈیفیٹ. جنرل عاصم منیر چیف آرمی صاحب نے بہت دفعہ یہ کہا کہ دیکھیں فوج کی طاقت جو ہے نا وہ عوام ہے، اور عوام سے یو فائٹ. اور کیونکہ آپ لڑائی کرتے ہیں ایز اے نیشن، آپ اکیلی فوج لڑائی کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے. حکومت کو ساتھ پورا سپورٹ ایگزیکٹو کو دینا ہے کہ وہ کون سی چیزوں کے قانون سازی جلدی کرے. آپ نے 26 امینڈمنٹ کر لیا، یہ کر لیا، بٹ دین دس از مور امپورٹنٹ. آپ لیبیا کا حال دیکھ لیں، آپ اس کے بعد عراق کا حال دیکھیں، سیریا کو دیکھ لیں کہ واٹ آل از ہیپننگ، اس کے بعد یوکرین میں کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، ابہام نہیں ہونا چاہیے. دے شوڈ بی انفارمڈ، ویل انفارمڈ. اور انفارمیشن منسٹر جو فیڈرل ہیں وہ آگے بجائے کہ ایک پارٹی کو بیچنگ جو کریں، ہی شوڈ ٹاک اباؤٹ واٹ از ہیپننگ. ہم کیا میئر لے رہے ہیں، آپ کے قانون اپنے نہیں بنائے ہوئے. یہ بڑا ہی خطرناک چل رہا ہے. آپ کی فوج روز قربانیاں دے رہی ہے، آپ کے سامنے سیکورٹی فورسز روزانہ لڑائی کر رہے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا بریگیڈیئر صاحب کہ جیسے آپ نے ابھی عطا تارڑ صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ بار بار سوشل میڈیا کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے یا پھر کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، ISPR بھی کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہے. اس کا مطلب حکومت اس کو صحیح کنٹرول کر نہیں پا رہی. ان تمام پروپیگنڈاز کو، جو انسٹیٹیوشنز کے خلاف جو بات ہو رہی ہے یا مہم چلائی جا رہی ہے، ان سب کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی ہے. دیکھیں دے نیڈ ٹو ڈو اے بٹ مور. دیکھیں ڈیلیور کرنے کی بات ہے، ایک خالی سوشل میڈیا نہیں ہے. آپ نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے، عوام کا کانفیڈنس جو گین کرنا ہے، ری گین کرنا ہے. عوام کو کانفیڈنس ہوگی، گیس، بجلی، ڈیزل پرائس کم ہوگی، کموڈٹی آئٹمز کم ہوگی، روزگار ملے گا، تو لوگوں کا مائنڈ PTI سے ہٹ کے حکومت کی طرف آئے گا. دیکھیں عوام حکومت ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے. اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی، صرف 10 منسٹر آ کے ٹی وی کے اوپر ایک ہی کر رہے ہیں، ایک پارٹی کو دبائی جانے ہیں کہ یہ کر دیا، واٹ ہیو یو ڈن؟ آپ وہ بتائیں نا کیا کر رہے ہیں. سو یہ چیزیں بہت ضروری تاکہ گیو اے اسٹرینتھ ٹو یور اسٹیبلشمنٹ. آپ ہر جگہ آپ کو جہاں سپورٹ کا حکومت کا فوج کا کام ہے سپورٹ کرنا. 245 میں بھی فوج ان کو بھی یہ ایک کتنا ملیشیس پروپیگنڈا چلے کہ پتہ نہیں کتنے مار دیے، فوج نے کر دیے. فار گاڈ سے ایک فوج آئی تھی، صرف امپورٹنٹ تنصیبات جو ہوتی ہیں، PTV ہے، سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، فوج اس کے لیے آتی ہے. فوج نیور گو اینڈ فائر آن دی ٹروپ. یہ چیزیں بھی یہ بھام جو پیدا کر دی سوشل میڈیا نے، پتہ نہیں فوج نے کیا کر دیا کہ فوج نیور فائر آن یور پیپل، دے آر ٹو پروٹیکٹ دی لائف آف دی پیپل آف پاکستان. تو بریگیڈیئر صاحب جیسے آپ نے کہا نا، کئی بار دیکھیں سوشل میڈیا ہوا کہ یہ شیطانی میڈیا ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی کا بھی ذکر ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا، جو مہم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس سے اسٹیبلشمنٹ کا کافی نقصان ہوا ہے. دیکھیں نقصان کا مطلب یہ ہے کہ ایک جب سٹرولنگ چل رہی ہے سخت قسم کی، ایک بڑا ملیشیس پروپیگنڈا چل رہا ہے، اینڈ دین یو ڈونٹ ہیو کاؤنٹر نیریٹو. آپ کا دیکھیں حکومت کا انفارمیشن منسٹری کا سابق ان لوگوں کا کام ہے، آپ کاؤنٹر نیریٹو، آپ کو ینگ ٹیلنٹڈ یوتھ ہے، یوز دیم فار ٹو بلڈ کاؤنٹر نیریٹو. اس کا
کہ کیا ہو رہا ہے، فوج کیا کر رہی ہے، کتنی قربانیاں دے رہی ہے۔ پاکستان میں آج ہماری ٹیریٹوریل باؤنڈریز، ہماری سوورینٹی کے سامنے کشمیر کو دیکھے کیسے سنبھالا ہوا ہے، سیاچن کو سنبھالا ہوا ہے کہ آپ سیکورٹی، یہ جو آپ کے دہشت گردی خلاف فوج لڑائی کر رہی ہے، روز شہادت دے رہی ہیں، ڈٹرمنڈ ہے چیف آف اسٹاف۔ اور بڑی دفعہ جنرل ناصر منیر نے کہا، پھر کور کمانڈر کانفرنس سب سے پہلا پوائنٹ ہے شہید، اور ہم ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کوئی آسان نہیں ہے۔ لیکن دین somebody has to support you، اور سپورٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی۔ گورنمنٹ کی سپورٹ میں کاؤنٹر نیریٹو چاہیے، آپ کو بلڈ کریں کہ آپ نے اس کو کیسے، جو ان کا سوشل ایکٹیو ہوا اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اینمی را از آلسو ویری افیکٹو، آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ان کا کیا نیریٹو ہے، کیا وہ چاہ رہے ہیں۔ آپ کو ضامن ہے آپ کی حفاظت کی۔ آج پاکستان کی اسلامک نیوکلیر ملک with battle hardened army is a sign of protection of پاکستان، sovereignty ضامن ہے، اس کو مت کمزور کریں۔ تو بریگیڈیئر صاحب، آج جو ایک نیا بیان علیمہ خان صاحبہ نے جو اعلان کیا ہے، عمران خان صاحب نے ایک اچھا قدم لیا کہ انہوں نے مطالبات سامنے رکھے ہیں، لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر نہ مانے گئے تو اگلے فرائیڈے تک سول نافرمانی کی کال دی جائے گی۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پر سپریم کورٹ کے اندر جو وہ انویسٹیگیشن کا کہہ رہے ہیں فار 9 مئی اینڈ 26 نومبر بنا دینی چاہیے، اور جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو رہا کر دینا چاہیے؟ یہ دو مطالبات ہیں، ورنہ انہوں نے کہا ہم سول نافرمانی کی کال دیں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پولیٹیکل پرزنرز کا آئی فیل جو کہ زیادہ ہینس کرائم میں، جنہوں نے کنٹونمنٹ میں جا کے کور کمانڈر ہاؤس، جی ایچ کیو، انٹیلیجنس ایجنسیز، نشان حیدر شہداء کے جو یادگاروں کو نقصان پہنچایا، نو دے نیڈ ٹو، اور اس کے پلانر ایگزیکٹور کون تھے، دے ہیو ٹو بی سارٹڈ آؤٹ۔ تاکہ دیکھیں ایک دفعہ اگر آج تک سزا مل گئی ہوتی، نہ یہ دوبارہ 24 نومبر ہوتا، نہ کوئی اور ہوتا۔ آپ کو جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، آپ کو اس لیے کہا گیا تھا نیشنل ایکشن پلان میں کہ آپ نے جوڈیشل ریفارم کرنی ہے، تاکہ جب ملٹری کورٹ ختم ہوئے تھے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو اتنا فعال کر دیں کہ وہ 6 سے 8 مہینے میں کیسز فائنل کر لیں۔ 10 سے 15 سال ہوتے رہیں گے تو واٹ از دا پرپز؟ اس لیے فوج کہتی ہے کہ جی اس کو آپ کریں، فائنل کریں۔ اگر انڈکٹ کر دیا آپ نے تو آپ کیس چلیں، کیس بھی چلیں ڈیلی بیسس پہ، پھر 1-2-4 سال لگانے ہیں تو جو بند ہیں ان کو، جو نارمل کیسز میں پکڑے ہوئے ہیں ان کو ضرور حکومت کو چاہیے ایز اے گڈ ول ٹو ہیو اے کانفیڈینس آف پشتون جو پکڑے گئے ہیں وہاں پشاور میں واپس گھروں میں جائیں گے تو وہ دے ول ہیو، آپ کے وہ امبیسڈرز ہوں گے، بتائیں گے جی کہ نہیں ہمارے سے اچھا سلوک ہوا ہے، ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو آئی تھنک یہ ایک کمبینیشن کر کے کریں، اور اس کے بعد جو جائز لوگ ہیں ان کو، لیکن جن کے کیسز ہیں دے ہیو ٹو بی ڈن ود دی کورٹ۔ آپ کورٹ میں لائر کی آپ کی ساری ٹیم چاہتے ہیں گھسی ہوئی ہے، صحیح۔ تو کیسز پہ لے کر آئیں۔ بریگیڈیئر صاحب، پہلے تو یہ جو 24 نومبر کی آخری کال تھی اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ضرور ہے تحریک انصاف کی۔ اب اس پورے معاملے کے بعد کیا انگیجمنٹ بنتی ہے، ہو سکتی ہے، یا اب راستے بہت زیادہ اس وقت جدا ہیں؟ دن بدن پی ٹی آئی اپنے راستے خود بند کر رہی ہے۔ جب آپ کا سوشل میڈیا، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ، آپ کا آفیشیل ٹویٹر آف بانی پی ٹی آئی جو وہ جبران الیاس کر رہے ہیں، واٹ ہی از رائٹنگ، جسٹ سی جلیانوالہ کر دیا، یہ فار گاڈ سیک ڈونٹ کریٹ ہیٹرس۔ یقین کریں جس ملک میں آپ کی فوج نہیں ہوتی وہاں پر دشمن کی فوج ہوتی ہے۔ آپ انڈیا میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں، کیسے ان ملکوں کا حال ہے۔ 20-20 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں وہاں۔ یہ فوج ہے اس کے ڈر کے انڈیا کی نریندر مودی منہ نہیں ادھر کرتا ہے۔ 27 فروری کو آپ نے دیکھ لیا کیسے اس کو پٹا کے بھیجا تھا واپس۔ تو اس لیے یہ چیزوں کو ہم سمجھیں، اس لیے اپنی مسلح افواج پہ کانفیڈنس کریں، اپنے شہیدوں کو یاد رکھیں، اور سٹینڈ ود یہ عزم استحکام جو ہے نا بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، یہ کے پی میں بھی ہونا چاہیے۔ کے پی گورنمنٹ مجھے بتائیے سب سے نقصان ہو رہا ہے پی ٹی آئی، اس کے بعد یہ جو ہے آپ کی اے این پی، اور اس کے بعد آپ کے پاس مولانا فضل نے کہا جی ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ آپ کے پروونس کے لوگ سپورٹ نہیں کری، حکومت سپورٹ نہیں کری، تو کیسے فوج کامیاب ہوگی؟ تو یہ چیزوں میں آئی تھنک وی ہیو ٹو ریئلائز نیشنل انٹرسٹ کے اندر لیو آل ڈفرینسز، پولیٹیکل ڈفرینس از اے ڈفرنٹ، نیشنل ریاست everybody has to be one united۔ اچھا، تو یہ جو ابھی ایک دوسرا معاملہ ابھی چھڑ گیا ہے اور سیاسی ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے حکومت کے ساتھ جے یو آئی کا، اور مدارس بل کے حوالے سے ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم پر یہ کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے کیا خبریں ہیں ہمارے پاس؟ ہماری ذرائع کی اطلاعات کہتے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی
کہ یہ پاس ہو، کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں پاکستان کے، فیٹف بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان سے مذاکرات کرے. ہر بات اب اسٹیبلشمنٹ نہ ڈال دیں کہ جی وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں. آپ کے منسٹر کیا کر رہے ہیں 24 گھنٹے ایک برائیاں. ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے تھا جب آپ نے 26 امینڈمنٹ آئی، اگر آپ ان سے کمٹمنٹ کی تھی، ٹاک ٹو دیم، کنوینس دیم، لاجک سے بات کریں، نیگوشیٹنگ سکل والے لوگوں سے میٹنگ کرائیں، بتائیں کہ آپ کے 32,000 مدرسے ہیں، 16,000 رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، نہ ان کو کوئی سیلے بھائی ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، کون ان کو فنڈ کر رہا ہے. یہی تو پٹ فال ہے ہمارے سسٹم میں. نیشنل پلان پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ 10 سال گزر گئے ہیں. لیکن قانون سازی تو ہو گئی نا، بس صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے. جو وعدہ تھا وہ آدھا وفا کیا حکومت نے، پھر اب اٹک گیا وہ ایوان صدر میں. دیکھیں نا، اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آر دا سیم، آپ نے یہ فیس بھی کی، ہم نے پٹ اپ کر دیا، پھر واپس بھی کر دیا. سو آپ اگر ان سے دوبارہ نیگوشیٹ کریں. اس وقت مولانا فضل الرحمان بڑی پازیٹیو سیاست کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے. وہ میں اس میں پچھلے 26 امینڈمنٹ بھی انہوں نے بہت ذمہ داری سے سیاست کی ہے، اور میرے خیال میں ہی ہیز ارنڈ لاٹ آف رسپیکٹ. ان کا پولیٹیکل اسٹیچر اور بڑھ گیا ہے. تو مذاکرات کریں. زرداری صاحب بہت اچھی ڈسکشن کرتے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے بھی لوگ ہیں، بیٹھ کے مذاکرات کریں. یو کانٹ افورڈ اینی تھنگ کمنگ آن دا اسٹریٹ ناؤ. اٹ از ہارمفل ہے، ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. آپ کے سامنے اکانومی کا کیا حال ہے، آپ کی سیکورٹی انوائرمنٹ کیا ہے. آپ اگر یہ ایک بار بار سڑکوں پر آتے ہیں تو اس سے آپ بتائیے کہ آپ کو کیا دنیا. مولانا صاحب تو کہہ چکے ہیں، مولانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر 8 دسمبر تک ان کی بات نہیں مانی گئی تو اسلام آباد کا رخ کریں گے، ان کی جماعت کہہ رہی ہے. بالکل. تو کیا یہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. ہمارا امیج ابھی آئیڈیا 2024 ہوا ہے، بڑا سافٹ امیج گیا، کافی لوگ آئے، 555 ڈیلیگیٹس آئے، اس کے بعد 40 ممالک سے آئے. اس کے بعد آپ نے ایک ٹھیک، تو مذاکرات سے اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب.